بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بقیع برکت ہے آپ وسلم کے جید صحابہ، آپ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر مدفون ہیں۔ کثیر صحابہ کرام جو ہے وہ یہاں پر مدفون ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عثمان، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اس طریقے سے بہت بڑے بڑے صحابی، تابعین، تبع تابعین، بہت سارے لوگ یہاں پر جو ہیں وہ، اور اہل مدینہ یہاں پر مدفون ہیں۔ قبرستان میں داخل ہونے کے آداب ہیں کہ جب آپ قبرستان میں داخل ہوں تو آپ السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمسلمات انتم السابقون وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے السلام علیکم اہل دیار، کہ تم پر سلام ہو اس دیار میں رہنے والوں، من المؤمنین والمسلمات، مومنوں اور مسلمات میں سے، انتم السابقون یعنی تم لوگ ہم سے بڑھ گئے آگے، وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے سے ملنے والے ہیں۔ نسأل اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، لنا ولکم العافیہ یعنی ہمارے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ قبرستان میں کسی قسم کا دیا جلانا، کسی قسم کی آگ جلانا، واویلا کرنا، اونچی آواز کرنا، شور و غل کرنا، اور کسی قبر کے وسیلے سے مانگنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ممنوع ہیں۔ اگر کیونکہ ہمارے انڈیا پاکستان میں لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے، یہاں پر آ کے لوگ دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کا دعا کا وسیلہ لینا ہے تو اس کے لیے 4 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نیک اور صالح ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بھی دعا کرے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ بھی دعا کریں۔ یہ ہوتے ہیں وسیلہ کی 4 شرائط۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے آپ وسلم کی وسیلے سے ہماری یہ دعا قبول کر دے۔ میں اس وقت جو ہے وہ محمد خضرا کے بالکل سامنے کھڑا ہوں، اس لیے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہاں پر بڑے بڑے جو ہیں وہ مقبرے بنا دیے گئے تھے عباسیوں کے دور میں۔ عباسی جو ہیں وہ مصری بدعتی لوگ تھے، جو کہ مدینہ میں جنہوں نے آ کے نئی جو ہیں وہ بدعتیں جاری کیں۔ اس کے بعد کہیں جا کے 1806 کے اندر میرا خیال ہے آل سعود نے آ کے یہ تمام کے تمام جو قبے تھے اور جو مینار تھے اور یہ گرائے۔ یہ قبے اور مینار گرانا آپ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ قبر ایک بالش سے زیادہ کی نہیں ہے۔ حضرت علی کا ایک اثر ملتا ہے جس میں اثر ایسی حدیث کو کہتے ہیں جو کہ صحابہ کے اقوال ہوں۔ اس میں ایک اثر میں یہ ملتا ہے کہ حضرت علی نے اپنے ایک کمپینین کو بھیجا کہ کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، وہ یہ کہ تم زمین سے ایک بالش جتنی اونچی قبر دیکھو اس کو زمین کے ساتھ ملا دو۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو قبر ساری کی ساری جو ہے وہ بھی قبر آپ کو نہیں ملے گی سنت کے مطابق۔ پاکستان انڈیا میں آپ کو دیکھیں کہ قبروں پہ پوری عمارتیں بنی ہوں گی، اور پورے ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی محل بنے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں یہاں پر سمپل سادی قبریں ہیں، صرف اور صرف ریکگنیشن کے لیے ایک یہ علامت ہے کہ جو مرد کی قبر ہے اس پہ ایک ہیڈ سٹون ہے جیسے یہ ہے، اور جو عورت کی قبر ہے اس پہ 2 ہیڈ سٹونز ہیں جس طرح یہ ہے، بس اس کے علاوہ کوئی علامت نہیں۔ یہ میں بالکل جو ہے وہ سامنے آپ وسلم کے روضہ مبارک کے کھڑا ہوا ہوں، اور یہاں پر کوئی نشانی نہیں چھوڑی گئی کہ کون سی قبر کس کی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ سے بالکل صحیح ہے، وجہ اس کی ہے کہ اگر نشانی چھوڑ دی جائے تو نشانی جب لوگوں کو پتہ تھا تو لوگ جو بدتمیزیاں اور جو خرافات یہاں آ کر کرتے تھے اللہ کی پناہ، کہ ان کو مانگ رہے ہیں، ان سے پکار رہے ہیں۔ ایون حضرت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے اوپر لوگ جو ہے نا عورتیں چٹے لکھ کے روضے کے اندر پھینکا کرتی تھیں، یعنی یہ اس قدر جہالت ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم جب یہاں آئیں کچھ تھوڑا سا پڑھ کے آئیں۔ اگر ہم دیکھیں ہر بندہ عالم نہیں ہوتا، ہر بندے کو لیکن کم از کم بیسک علم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ میں جس جگہ جا رہا ہوں وہاں جانے کے آداب کیا ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں عورتوں کی دھکم پیل، اور بہت دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ عورتیں جہالت سے مجھے آئی ایم سو سوری اگر کوئی کسی کے لیے یہ آفینسو ہے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ جاہل ہیں یہاں پر، اگر آپ کو نظر آئیں تو وہ اس لیے کیونکہ نہ ان کو پتہ ہے، بچے رو رہے ہیں، چیں پیں مچی ہوئی ہے، دھکم پیل ہو رہی ہے۔ مردوں کو پھر تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ تھوڑا دیکھ لیں کہ ہم کس جگہ پہ ہیں، کس مقام پہ ہیں۔ اونچا آواز میں بات نہیں کرنی بھائی، آہستہ آواز میں بات کرنی ہے۔ کوئی تمیز تہذیب ہے، کس جگہ پہ ہم آئے ہوئے ہیں جہاں پر ہم جو ہے وہ ہمارے کیونکہ آپ وسلم کی آگے 2 صحابی آپس میں بات کر رہے تھے آپس میں، اور جلیل القدر صحابی حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
یہ دونوں آپس میں کسی بات پہ بحث ہوئی، جنگ کے اندر کسی کو امیر بنانا تھا، حضرت عمر نے کہا کہ بھئی تم اس کو امیر بنا دو، حضرت ابو بکر صدیق نے آگے سے فرمایا کہ نہیں یہ بندہ صحیح نہیں ہے، وہ بندہ صحیح ہے، تو حضرت عمر نے آگے سے ان سے جرا کہ بھئی میں جو کہتا ہوں آپ آگے سے جو ہے نا وہ میری بات پہ یہ کرتے ہیں، تو اس میں آپس میں ان کی باتیں جو ہیں وہ آپس میں ان کی آوازیں اونچی ہو گئیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ نبی کے آگے جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی کہ اے ایمان والوں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال جو ہے حبط کرنا کہتے ہیں کوئی اچک لیا جانا یا برباد ہو جانا اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ مین بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو گیا، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کو پتہ چل گیا بھئی میرے اعمال برباد ہو گئے، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے توبہ کر لی، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ تمہارے اعمال جو ہیں برباد ہو چکے ہیں۔ تو بہت سکون، عزت، احترام، اطمینان کے ساتھ یہاں پر زیارت کرنی چاہیے۔ یہ قبرستان ہے، ہمارے لیے بھی جو ہے وہ جائے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے میرے خود کے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے ہمیں ایمان پر، اسلام پر موت نصیب کرے، اور یہاں مدینہ میں موت مانگنے کا آپ وسلم کا حکم ہے کہ تم موت مانگو تو مدینہ کے اندر مانگو، اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں مگر کہ اللہ تم سے راضی ہو، لا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب بھی موت مانگو مدینہ میں موت مانگو، باقی غرقت میں اپنا مدفن مانگو۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جب بھی موت آئے، موت تو آنی ہے، اس حال میں آئے کہ ہم سے راضی ہو اور مدینہ کے اندر ہوں ہم، اور باقی غرقت میں ہمارا یہ مدفن ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر قبرستان کی دعا علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمات انتم السابقون وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔